بھارت سے چلنے والی آلودہ ہواؤں نے پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اور وفاق میں بھی پنجے گاڑ لیے۔ حکومتی کوششوں کے باوجود سموک کنٹرول نہ ہو سکی۔ زہر آلود فضا میں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ملتان 950 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، لاہور 560 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر، پشاور 509 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ ملتان میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند، انسداد سموک کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کا حکم۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں سموک کریک ڈاؤن، 104 مقدمات درج، 25 افراد گرفتار، لاکھوں روپے کے جرمانے عائد۔ سموگ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پنجاب کی میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک، موٹر وے M5 ملتان سے سکھر تک، N5 موٹر وے ٹھوکر نیاز بیگ تا کوٹ سبزل اور لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 شیخوپورہ سے کوٹ مومن تک، جبکہ لاہور ملتان موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس سید عمران احمد کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ روڈ یوزرز زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں۔ روڈ یوزرز غیر ضروری سفر سے گریز بھی کریں، تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ محکمہ موسمیات نے وفاقی دارالحکومت پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں صبح کے وقت سموک چھائے رہنے کا امکان، تاہم شام میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع لاہور، قصور، اکاڑہ، سیالکوٹ، حافظ آباد، ناروال، گجرانوالہ، سرگودا، شیخوپورہ، ساہیوال، فیصل آباد، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، رحیم یار خان، ڈی جی خان اور گردونواہ میں سموک چھائے رہنے، جبکہ صبح کے اوقات میں شدید دھند پڑنے کی توقع ہے۔ اٹک، مری، گلیات، راولپنڈی، جہلم، چکپال، گجرات، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور لاہور میں شام کے دوران چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ IMF کی بات کریں تو IMF سے $1 ارب اضافی رعایتی قرض کی تیاریاں۔ IMF کا مشن آج پاکستان پہنچے گا۔ IMF کا وفد پاکستان سے مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF کا وفد 15 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ IMF سے موسمیاتی تبدیلی کے لیے نئے رعایتی قرضے پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان نے گزشتہ ماہ IMF کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی درخواست دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ حکومت معیشت کا 1% موسمیاتی تبدیلی پر خرچ کرے گی۔ IMF کو موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ دی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے بجٹ مختص اور استعمال کے فریم ورک کی تیاری بھی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے لیے صوبائی بجٹ پر بھی بات ہوگی۔ IMF کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام پر ابتدائی جائزہ اور بریفنگ کا امکان۔ IMF سے جولائی تا ستمبر ٹیکس آمدن اور شارٹ فال پر بات ہو سکتی ہے۔ صوبوں کے جولائی تا ستمبر سرپلس بجٹ اور وفاق کے مالیاتی خسارے پر بریفنگ کا امکان۔ ذرائع کے مطابق IMF سے صوبوں میں زرعی آمدن بڑھانے کے لیے سیشن کا امکان ہے۔ IMF وفد کی وزیر اعلیٰ KPK الیمین گنڈاپور سے بھی ملاقات کا امکان۔ جولائی تا ستمبر چاروں صوبوں کی معاشی کارکردگی پر بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم کی دوروں کی بات کریں تو وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں۔ گزشتہ روز سعودی عرب پہنچنے پر ریاض کے ڈپٹی گورنر عبدالرحمان نے وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیراعظم عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کے لیے سعودی عرب کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ کوئٹہ دھماکے کی بات کریں تو کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ، بلوچستان حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق آج سے 13 نومبر تک قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ ہفتے کے روز کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 26 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 60 سے زائد زخمی ہوئے۔ دھماکے کے وقت پلیٹ فارم پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، جس کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ریلوے اسٹیشن خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناپاک بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، شہداء کے خاندانوں اور زخمیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेवीज फोर्स की पेशा वराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुलिस और लेवीज को जदीद खतूत पर इस्तेवार करेंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। भारत का मुतासिबाना रवैया सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया। भारत का मुतासिबाना रवैया खेलों के मैदान तक भी पहुंच गया। भारत का पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत का भारत के आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। भारत नहीं आएगा तो कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का गौर। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे नहीं हटेगा। भारत पाकिस्तान नहीं आया तो आखिरी हद तक जाएंगे। अगर भारत नहीं आएगा तो रेवेन्यू नुकसान हमें होगा। चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने से इनकार पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल सकती हैं तो भारतीय टीम क्यों नहीं। भारत को क्रिकेट में सियासत नहीं करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। दुबई में खेलने के हवाले से मीडिया में खबरें देखी हैं। सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। भारत अगर नहीं खेलता तो ये उनकी मर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में WWF के जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में WWF के रीचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम के इजरा का उसूली फैसला भी किया गया। 7 साला प्रोग्राम के तहत सूबे में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे, सैलाबों के नुकसानात से ज़रई ज़मीनों को महफूज बनाने और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए जाएंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के दीगर इक़दामात के अलावा सूबे में 10,000 हेक्टेयर अराजी को सैलाबों के खतरात से बचाया जाएगा। इसी तरह आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को ऊंचा करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए भी इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक की 6 साल के कर्ज राइट ऑफ की दरखास्त पर नेपरा ने सख्त सवालात उठा दिए। के इलेक्ट्रिक ने सारिफिन से 68 रुपए की रकम के राइट ऑफ की दरखास्त कर रखी है। इस दरखास्त पर नेपरा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि के इलेक्ट्रिक को 5.2% इजाफी लाइन लॉसेज एडजस्ट करने की इजाज़त थी। क्या के इलेक्ट्रिक कुंडा कनेक्शंस की अदम वसूली का दावा कर सकता है। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा ने सवाल करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक किसी मशकूक कर्ज का दोबारा दावा कर सकता है। के इलेक्ट्रिक ने 1 करोड़ से कम बिल वसूली पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। नेपरा सिर्फ टैरिफ का तयन करता है, बिलों पर ड्यूटी और टैक्स का इख्तियार नहीं रखता। 2 माह के नादहिंदा की बिजली मुनक़ता करना और 3 माह के बाद आलात को हटाना जरूरी है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की 68 अरब की राइट ऑफ की दरखास्त पर 21 नवंबर को समाअत करेगा। आगे बढ़ें और बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं कि हमें अमन, रोजगार, तरक्की और खुशहाली की ज़रूरत है। क्या हुकूमत दहशतगर्दी वाक़यात को रोकने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है या इनकी पॉलिसी सिर्फ यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और क़यादत को दबाने पर तवज्जो दी जाए और तहरीक को ख़त्म किया जाए। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को शामिल करके मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले किए जाएँ। नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है, तमाम क़यादत इनकी रहनुमाई करे। मुरीदके से आपको बताएं कि मुरीदके में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीटीआई का सफ़र एब्सोल्युटली नॉट से तरले मिनटों तक पहुंच चुका। उन्होंने कहा कि यू टर्न लेने वाले को बड़ा लीडर कहने वालों की सोच नाकाबिल तकलीद है। पंजाब को ठेके पर देकर होटलों में सौदेबाजियाँ बानी पीटीआई के कारनामे हैं। बानी पीटीआई की वजह से हम तन्हाई का शिकार हुए, अब दुनिया के ताउन से तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अल-यमीन गंडापुर रंगबाज है, इसकी भड़कें सब पर आया हो चुकी। ट्रंप की जीत पर भंगड़े डालने वालों की खुशी चंद रोज बाद मांद पड़ जाएगी। भारत खेलों को सियासत से पाक रखे और अपनी टीम भेजे।
زاہد خان کی اے این پی سے راہیں جدا، مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ زاہد خان پارٹی میں شمولیت کی تقریب سے خطاب میں امیر مقام کا کہنا تھا کہ ثوابی کے جلسے میں امریکی جھنڈا لہرا کر قومی وقار کا سودا کیا گیا، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ قیدی نمبر 804 کے بیانیے سے عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے ذریعے NRO کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کسی سے ڈیل نہیں ہو رہی اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی ملک چھوڑ کر جائیں گے۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی پر القادر ٹرسٹ کیس اور 190 ملین پاؤنڈز کے کیس چل رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں۔ عمران خان نے پڑھائی کے اوپر کوئی ڈیل نہیں کرنی، عمران خان نے کسی کی ایکسٹینشن پہ بھی کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ عمران خان سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کی بات کرے، پاکستان کی بات سے وہ کر سکتے ہیں اور نہ انہوں نے ملک چھوڑنا ہے۔ البتہ 3 کیسز وقت چل رہے ہیں، ایک القادر ٹرسٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈز کا، دوسرا یہ ایک توشہ خانہ 2 جس کو کہتے ہیں، جو پہلے نیب میں تھا اور نیب نے سے وہ FIA کو چلا گیا، اور تیسرا ATC پنڈی میں 9 مئی کے کیسز ہیں جو کہ چلتے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز لاہور میں بھی ہیں اور وہاں پہ تو بیلیں ہو گئی ہیں، 4 کیسز میں پرسوں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف گلے کے انفیکشن کے علاج کے لیے جنیوا میں موجود ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف بھی مریم نواز کے ساتھ جنیوا میں مقیم ہیں۔ نواز شریف لندن اور مریم نواز خصوصی طیارے سے لاہور سے جنیوا پہنچیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ جنیوا میں قطری شاہی خاندان کی جانب سے پاکستانی رہنماؤں کے اعزاز میں خصوصی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کا 12 نومبر تک جنیوا سے لندن واپس جانے کا امکان ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز بیرون ملک سے بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کی بات کریں تو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جھوٹ اور فارم 47 کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ شہباز شریف کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے جھوٹ ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بجلی کے ونٹر پیکج کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ IPPs کو ہزاروں ارب روپے کیپیسٹی چارجز کے مد میں دیے جا رہے ہیں۔ اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتی اور غریبوں اور تنخواہ داروں کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مہنگائی کم ہے تو صنعتوں میں بہتری، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ملک میں 77 برسوں سے کوالٹی ایجوکیشن دستیاب نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت 14,000 سکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا چاہتی ہے، اس کی مزاحمت کریں گے۔ سکھیاتریوں کی بات کریں تو پاکستان نے بھارتی سکھیاتریوں کو 33,000 سے زائد ویزے جاری کر دیے۔ یہ ویزے 14 نومبر سے 23 نومبر تک کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ سکھیاتری بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کر سکیں گے۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات کے حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن نے بھارتی سکھیاتریوں کو خصوصی ویزے فراہم کیے۔ یہ اقدامات دونوں ممالک کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان میں خوش آمدید کہنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔